بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ کے کرشمات۔ آیت کریمہ کا جب پتہ چل جائے کہ آیت کریمہ کا مرتبہ کیا ہے تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور پھر وقت گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہی سوچیں جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو سارے کیس ختم ہو جاتے ہیں، ساری فائلیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے اوپر بھی فقر ہے، غربت ہے، فاقہ ہے، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے اولادی ہے، کوئی نہ کوئی ناممکن مسئلہ ہماری زندگی میں الجھا ہوا ہے۔ یقیناً آیت کریمہ سارے نظام کو پکڑ کے بہترین کر دیتی ہے، لیکن یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اعتراف کر لیا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے خدا، یہ بندہ بہت گناہ گار ہے، کیا پھر بھی اس کو معاف کر دیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اعتراف کر لیا ہے، مجھ سے معافی مانگ لی ہے اور مجھ سے بڑھ کر کوئی غفور الرحیم نہیں۔ ایک ہندو نے کہا، اپنے مسلمانوں سے کہو کہ قرآن میں موجود آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھا کریں۔ میں تمہارے قرآن میں موجود یہ کلام پڑھتا ہوں، یہ الفاظ پڑھتا ہوں تو جو چاہتا ہوں پا لیتا ہوں۔ ایک ہندو کا یہ کہنا غور کریں، اگر اس کو مل سکتا ہے جو ہندو ہو، رب کو ماننے والا نہ ہو، تو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں کیوں نہ ملے؟ یقیناً اگر ہمیں نہیں ملتا تو یہ ہماری بے یقینی ہے جو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ ہے۔ مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، اور اگر دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔